والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رافع الرتب وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا كاشف الكرب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں خالق کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے میں اور آپ جامع مسجد حاجی فتح محمد میں 11ویں شریف کے سلسلے میں درس قرآن مجید کے موقع پر حاضر ہیں اور اتفاق ایسا ہے کہ یہ مہینہ بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور اس ماہ مقدسہ میں آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے اسے بڑی 11ویں شریف کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور موسوم کرتے ہیں اللہ جل وعلا قبلہ علامہ قاری محمد ریاض صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ آپ کو دو جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے یقیناً یہ جو باتیں کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود مخلص ہیں خالص ہیں تو دل سے باتیں کر رہے تھے اور استاذ العلماء حضرت علامہ قاری خواجہ حسین نقشبندی رحمہ اللہ تعالی جنہوں نے یہاں درس قرآن کو شروع کیا تھا وہ میرے برادر اکبر بھی ہیں اور میرے استاذ مکرم بھی ہیں اور یہ جو میرے پاس کتابیں اس ٹائم موجود ہیں جلالین ہے فتح الباری ہے صحیح بخاری کی شرح ہے یہ بھی انہی کی ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے جیسے قبلہ قاری صاحب بتا رہے تھے تو ظاہر ہمارے پاس وہ الفاظ ہی نہیں یوں کہہ لیں کہ وہ عاجزی کا پتلا تھے عاجزی دین کا درد تھا نہ دن نہ رات ساری رات محفل میں رہنا مسلک کے لیے نکلنا مسئلہ کا درد رکھنا کچہری میں پہنچ جانا اور پھر تھانوں میں جانا معاملات کو سلجھانا بھی اور یہ نظام کی عزت کی بھی حفاظت کرنی جو بھی مسئلہ صحابہ کی عظمت کا آل رسول کی عظمت کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مسئلہ تو نہ دن دیکھنا رات دیکھنی انہوں نے نکل پڑنا تو جب ایسے خلوص سے بندہ نکلتا ہے نا بغیر کسی لالچ کے تو مرنے کے بعد بھی نام ہوتا ہے تو آج ان کا نام لے رہے ہیں تو اسی لیے لے رہے ہیں کہ وہ اخلاص سے نکلے تھے تو اللہ عز و جل اب تک ان کی محبت دلوں میں رکھی ہے میرے سامنے محترم وقاص رانجھا صاحب ہیں یہ بھی ان کے درینہ دوست ہیں اور ان کے بعد بھی ان کا تعلق مضبوط ہے اور یہ استادوں کے ساتھ رہے ہیں ان کی شفقتیں ان پر بھی تھیں اور یہ ایسے ہی تھا جیسے بھائیوں کا طریقہ ہوتا ہے سلسلہ ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہیں میں دعا گو ہوں اللہ جل وعلا قاری صاحب کو بھی سلامت رکھیے اس مسجد کو آبادیاں عطا فرمائے وہ جو آباد کر رہے ہیں مالک ان کے گھروں میں کو بھی ان کے دلوں کو بھی ان کی نسلوں کو بھی آباد فرمائے اس مسجد کے رونق کو مالک دوبالا فرمائے قاری غلام صفدر صاحب اللہ پاک ان پہ بھی مہربانی فرمائے سب کو جتنے حاضر ہیں اللہ ان کو بھی دو جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے چند منٹ ہیں میرے پاس آپ نے ذرا توجہ فرمانی ہے
کیونکہ میں اور آپ جس دور سے گزرے ہیں یہ بڑا پرفتن دور ہے، اور آج لوگ میڈیا سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، موبائل بچے کے پاس ہے۔ اب انہیں نہیں پتہ کہ بتانے والا ہمدرد ہے یا ظالم ہے، انہیں نہیں پتہ وہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، وہ کسی مدرسے میں گیا ہے کہ نہیں، اس نے اصول و فنون پڑھے ہیں کہ نہیں، اسے اصول کی الف کا بھی پتہ ہے کہ نہیں، لیکن وہ سکالر بنے ہوئے ہیں اور وہ دین پہ ڈسکس کرتے ہیں، وہ حضور کی ذات پہ ڈسکس کرتے ہیں، وہ اللہ کی ذات پہ ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر وہ ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ اللہ بچائے اس سے، جو سنتا ہے اگر دل میں اتر جائے تو ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ تو بچے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا اور انہوں نے اہل سنت و جماعت کے خلاف بڑی گفتگو کی، اب تک کر رہی ہیں، ٹارگٹ اہل سنت و جماعت کو گلی میں بند کرنے کا، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ تو چاہے مرزا ہو، چاہے کوئی اور سکالر ہو، آپ دیکھ لیں ان کے سامنے جس ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ آمنہ کے لال ہیں، اور رسول اللہ کے اصحاب ہیں، اور رسول اللہ کی آل ہے، اور پھر ان کے تابع اولیاء ہیں، اولیاء اعظام ہیں، اور بابے کا نام دے کر ان کی بے عزت کی جا رہی ہے، بے عزتی کی جا رہی ہے، ان کی کرامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کی شانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور پھر جن لوگوں نے علماء کرام کے پاس بیٹھنا سیکھا ہی نہیں، وہ اسے حق سمجھ کر دین سے دور ہو رہے ہیں، صحابہ کے خلاف بول رہی ہیں، ازواج مطہرات کے خلاف بول رہی ہیں، اولیاء اعظام کے متعلق بول رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے علماء کرام سے پوچھا ہی نہیں اور ان کے پاس بیٹھے ہی نہیں کہ وہ بتاتے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، ولی کسے کہتے ہیں، ولی کیسے بنتا ہے، ولی کی شان کیا ہے، پھر اس سے یہ جو شانیں ظاہر ہوتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، اور جو نبی سے ظاہر ہوتی ہیں اسے کیا کہتے ہیں۔ تو جب علم ہی نہیں، ولایت کا پتہ ہی نہیں کہ ولایت عامہ بھی ہے، ولایت خاصہ بھی ہے، تو ولایت عامہ کسے کہتے ہیں، ولایت خاصہ کسے کہتے ہیں، ولایت خاصہ کے لیے شرط کیا ہے، ولایت خاصہ کی تعریف کیا ہے، اور اس ولایت کی پہچان کیا ہے۔ جب اس کا پڑھنا ہی نہیں، پوچھنا ہی نہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ درندہ تو لے جائے گا، اس کا کام تو بھیڑیے کا یہی ہے کہ شکار لے جائے۔ تو جب شکار جو ہے راہبر کے ساتھ رہے گا، رائی کے ساتھ رہے گا، تو وہ شکار نہیں بنے گا، وہ بچا رہے گا۔ لیکن آج دکھ ہو رہا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم دین سے دور ہو گئے، اور ہمارے بچے پھر اسی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب اللہ جل وعلا قرآن پاک میں فرماتا ہے، آپ غور کریں، الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اولیاء اللہ یعنی احباء اللہ، اللہ کے دوست، وَأَعْدَاءَ نُفُوسِهِمْ، اور اپنے نفسوں کے دشمن۔ اب سنو، اللہ کے محبوب کون ہوتے ہیں، ولی کون ہوتے ہیں؟ اولیاء اللہ یعنی احباء اللہ، اللہ کے اولیاء یعنی اللہ کے دوست، وَأَعْدَاءَ نُفُوسِهِمْ، اور اپنے نفسوں کے دشمن۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آج ہمارے ہاں معیار کیا ہے ولایت کا؟ سر درد دور کرتی تو ولی بن گیا، پیٹ درد دور ہو گیا تو ولی بن گیا، اس کے ہاتھ چومنے شروع کر دیتے ہیں، ہم پاؤں تک چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے تو ہمارے گھر کی خبر بتا دی ہے، انہوں نے بتایا ہمارے گھر میں فلاں چیز پڑی تھی، انہوں نے یہ بتایا آپ فلاں جگہ تویز کرانے گئے تھے، انہوں نے بتایا آپ فلاں جگہ گئے تھے، انہوں نے تو میرے من کی بتا دی ہے، انہوں نے میرے اندر کی بتا دی ہے، میری یہ بیماری دور کر دی ہے۔ اور خدا کے بندو، اسی وجہ سے وہ سکالر تمہارا ایمان لے کے جا رہے ہیں۔ یہ معیار ولایت نہیں ہے، نہ شرط ولایت ہے جسے تم سمجھ رہے ہو۔ معیار ولایت وہی ہیں جو خالق کائنات نے بیان فرمایا ہے، وہ معیار ولایت ہے، شرط ولایت بھی نہیں ہے۔ یہ باتیں تو غیر مسلموں سے بھی ہوتی ہیں، جوگیوں سے بھی ہوتی ہیں، دجال سے بھی ہوتی ہیں، آگے دجال آئے گا اس سے بھی ہوں گی، اور احادیث سے مبارکہ اس پہ گواہ و شاہد ہیں۔ یہ نہ شرط ولایت ہے نہ معیار ولایت ہے۔ ایسا ہے؟ ایسا تو عیسائیوں سے بھی ہوتا ہے، ایسا تو یہودیوں سے بھی ہوتا ہے، مرزائیوں سے بھی ہوتا ہے، بد مذہب سے بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا سمجھ لیا یہ ولی ہیں، اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں ان کے یہ ولی ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، دھوکے میں نہ پڑو، اور ان کی باتوں میں نہ آنا، دھوکے میں نہ پڑنا، یہ ہمارے ولی نہیں ہے۔ اگر ہمیں پوچھتے ہو تو ہم تمہیں بتائیں ہمارے ولی وہی ہیں جن کو رب نے ولی کہا ہے، اور امت کی زبان پہ وہ ولی ہیں۔ تو غوث اعظم ولی ہیں، داتا صاحب ولی ہیں، امام اعظم ولی ہیں،
اور سلطان باہو ولی ہیں، بابا فرید گنج شکر ولی ہیں، اور یہ ہمارے ہیں۔ لیکن میں بتا رہا ہوں، سنو، اللہ بفرماتا اولیاء اللہ کے محبوب اور اپنے نفسوں کے دشمن۔ یہ دوسرا جملہ ذہن میں پکا کر لو، ولی اسے کہتے ہیں جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور اپنے نفسوں کا دشمن ہوتا ہے۔ پھر بولو، اپنے نفسوں کا، تو جو نفس کا دشمن ہوگا وہ نماز پڑھے گا، وہ جو نفس کا دشمن ہوگا باپ کا ادب کرے گا، ماں کا ادب کرے گا، مخلوق کو لوٹے گا نہیں، مخلوق کا دل جیتے گا، مخلوق کی جیب پہ نظر نہیں رکھے گا، اس کی گھر پہ نظر نہیں رکھے گا، اس کی گاڑی، اس کے مکان، اس پہ نظر نہیں رکھے گا، اس کی بیٹیوں پہ نظر نہیں رکھے گا، کیونکہ وہ نفس کا دشمن ہے، رب کا یار ہے، نظر رب پہ رکھے گا اور رب پہ رکھتے ہوئے مخلوق کا بھلا کرے گا۔ وہ قرآن پڑھے گا، وہ دین پڑھے گا، اس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہوگا، اس کا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ ہوگا، اس کا تعلق دین کے ساتھ، علم کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ نفس کا دشمن ہے۔ تو اللہ کی جو اطاعت ہے وہ نفس کے خلاف ہے، کہ جو اللہ سے دوستی کرتا ہے تو نفس کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے نہیں، دوستی رب سے ہے، اب تیری نہیں کرنی، ماننی نہیں، کیونکہ تجھے رب نے ہمارا دشمن بنایا ہے، اور دوسرا شیطان کو دشمن بنایا ہے۔ شیطان اور تم دو دوست ہو، لیکن ایک ہمارا داخلی دشمن ہے، ایک ہمارا خارجی دشمن ہے۔ خارجی مشکل سے دشمن سے بچنا اتنا مشکل نہیں جتنا داخلی دشمن سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے منافقین کلمہ پڑھ کر حضور کی عزتوں پہ حملے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، آل رسول اصحاب رسول پہ حملے کرتے ہیں، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مبلغ ہیں، ہم تو تبلیغ کرنے والے ہیں۔ ان سے بچنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ یہ داخلی دشمن ہے اور خارجی دشمن سامنے ہے، کافر ہے، پتہ ہے، بچ جائے گا بندہ، واضح ہے۔ لیکن چھپا کافر اور منافق یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ نے دو دشمن رکھے ہیں، ایک ہمارے ساتھ ہے وہ نفس ہے، اور دوسرا دشمن خارجی ہے وہ شیطان ہے، وہ دونوں یار ہیں، اور شیطان اس یار کو وسوسہ دیتا ہے اور یہ نفس اس کا وسوسہ لیتا ہے اور پھر آگے منتقل کرتا ہے، پھر ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور نفس کے غلام ہو کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور جس کو رب نے دشمن بنایا اس کو دشمن سمجھتے ہیں، اس کو، اب ذرا میں زیادہ باتیں نہ بھی کروں تو آپ اس کو سمجھو گے۔ یہ معیار ہیں آج ہمارے ہاں، معیار نہ نماز پڑھنی، نہ قرآن پڑھنا، اور کیا چھاپے پہنی ہیں، کڑے پہنے ہیں، کیا کیا حالات بنے ہیں۔ بڑی پونچھی سرکار ہے، یہ پونچھی سرکار ہے، یہی سرکاریں لے گئی ہیں ہم کو، یہ ہماری عوام کو لے گئی ہیں۔ یہ پونچھی سرکار نہیں، جو پونچھی سرکار ہے وہ غوث آدم ہے۔ میں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم پڑھتا رہا، وہ غوث آدم جو پیدائشی ولی تھے، پیدائشی ولی، اور پھر روزہ بھی رکھنا، پھر افطاری سحری کا سلسلہ، پھر وہ چاند نکلنے کا سلسلہ، وہ سے پاک سے ہے۔ غوث آدم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، وہ تو متقیوں کے بھی امام ہیں، وہ تو ولیوں کے بھی امام ہیں، وہ تو وہ ہیں حاضی قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، جو اللہ کے حکم سے کہہ رہے تھے کہ ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے۔ وہ غوث اعظم ہیں جو متقیوں کے بھی امام ہیں اور اولیاء کے بھی امام ہیں، انہیں غوث اعظم کہتے ہیں۔ اور ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اور نفسوں کا دشمن ہوتا ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ نہیں؟ ذہن میں رکھیے، ایک نماز پڑھ لی دوسری نہ پڑھی تو یہ کوئی محبت ہے؟ یہ تو خواہش ہے، یہ تو نفس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو جو نفس سے دوست نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے نہیں، ایک بھی اس کے لیے، پانچوں بھی اس کے لیے ہیں۔ باہر جائے گا تو گردن جھکے گی، کیوں؟ اسی سے پیار ہے، اس کی نہیں ماننی، جیسے اس نے حکم دیا ہے۔ نظر میں حیا ہے، کان میں حیا ہے، زبان پہ حیا ہے، دل میں اچھی سوچ ہوگی، کیونکہ دشمن کی نہیں ماننی، نہ داخلی نہ خارجی، یاری رب سے لگائی ہے، اب رب ہی کی ماننی ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ولی۔ اور ولایت کیا ہے؟ ولایت اللہ کی معرفت ہے۔ بولے ولایت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی پہچان کو۔ معرفت اللہ، یہ ولایت ہے۔ وہ معرفت نفوسہم، اور اپنے نفسوں کی پہچان۔ جسے اللہ کی پہچان ہو جائے اور اپنے نفس کی پہچان ہو وہ ولی بن جاتا ہے۔ آج ہمیں نفس کی پہچان ہی نہیں کہ نفس کیا کہتا ہے۔ ہم چسکے کو سمجھتے ہیں محبت، تو وہ محبت نہیں ہوتی، وہ خواہش ہوتی ہے۔ ہم وہ ساز میں کہتے ہیں روح کی غذا ہے، حالانکہ روح نہیں، خواہش ہے۔ ہم فرق کرنا جانتے ہی نہیں،
نہ ہم فرق کر پاتے ہیں. ہم خواہش کو شریعت کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ شریعت نہیں ہے، وہ خواہش ہے. جہاں خواہش فنا ہو جائے وہ شریعت ہے، جہاں خواہش کے خلاف ہو وہ شریعت ہے. وہ محبت خدا ہے، محبت مصطفیٰ ہے. دل کیا تو کر لیا، خواہش ہے، اور خواہش پہ چھری پھیری تو محبت مصطفیٰ ہے. یہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا نور ہے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. ولیوں نے یہی کیا ہے. انہوں نے اپنے نفس کی نہیں مانی. معرفت اللہ و معرفت نفوسہم، اپنے نفسوں کی معرفت اور اللہ کی معرفت، اسے کہتے ہیں ولایت. اب اللہ کی معرفت سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ ولی اور جسے ولایت ملتی ہے وہ اللہ عز و جل کو دیکھتا ہے تو نظر محبت سے دیکھتا ہے. کیسے دیکھتا ہے؟ رؤیت اللہ، اللہ کو دیکھنا بنظر المحبہ، وہ نظر محبت سے دیکھتا ہے، پیار کی نظر سے دیکھتا ہے. تو جب اسے دیکھتا ہے نا تو یہ نفس کی معرفت ہے. جب نفس کو دیکھتا ہے نا تو اس کو دیکھنا کیا؟ رؤیتھا بنظر العداوہ، اسے جب دیکھتا ہے تو دشمن کی نظر سے دیکھتا ہے. کس کی نظر سے دیکھتا ہے؟ اس لیے کہ اس پہ پردے کھل جاتی ہیں، اسے نفس کی مکاریاں پتہ چل جاتی ہیں، اسے نفس کے جال پتہ چل جاتے ہیں. وہ یہ تو نفس کا جال ہے، یہ بھی نفس کا جال ہے، یہ کس طریقے سے مجھے اللہ اس رسول سے دور کر رہا ہے. اور ٹائٹل شریعت کا لگا ہوا ہے، ٹائٹل تو لگا ہوا ہے صوفی باصفا ہیں، ٹائٹل تو لگا ہوا مغرس باللہ ہیں، اور ٹائٹل تو لگا ہوا ولی کا بیٹا ولی ہے. ٹائٹل لگا ہوا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں تو ولی بن بیٹھا ہوں، میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں. وہ نہیں سمجھ رہا کہ نفس کی یہ مکاری ہے اور نفس کا یہ جان ہے جس نے جو میں پھنسا کے رکھا ہے. لیکن جسے ولایت نصیب ہوتی ہے اللہ عز و جل اس کے اوپر جو پردے ہوتے ہیں ہٹا دیتا ہے. پھر وہ دیکھتی ہیں نفس کو، اس کا تو یہ بھی مکر ہے، یہ بھی مکر ہے، یہ بھی مکر ہے، یہ بھی فراڈ ہے، یہ بھی فراڈ ہے. اس لیے ان کے سامنے پردے کھلے ہوتے ہیں تو پھر وہ نظر محبت سے نہیں دیکھتے، نفس کو نظر عداوت سے دیکھتے ہیں اور پھر علاج شروع کر دیتے ہیں، اصلاح شروع کر دیتے ہیں کہ اب اس کو کیسے شریعت کے تابع کیا جائے، کیسے اللہ اس کے رسول کے تابع کیا جائے. تو پھر شریعت کی بٹی میں اسے ڈال دیتے ہیں، پھر اس کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں اور اس کو اتنا پکیدہ کرتے ہیں اللہ عز و جل کی اطاعت میں، اللہ کے محبوب کی اطاعت میں، فرما برداری میں دن اور رات ایک کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس کے اوپر جو قدورتی ہیں وہ دور ہو جائیں، یہ میل کچیل دور ہو جائیں، یہ اخلاق ذمیمہ یہ دور ہو جائیں، اخلاق رذیلہ یہ دور ہو جائیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا خوکر بن جائے، اس کا عادی بنایا جائے. اس لیے وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں اور اس کا علاج کرتے ہیں. اس کے مکر اور فراڈ کو جان کر اس کی نہیں مانتے. اور یہی وجہ ہے پھر صوفیہ اس کو نظر محبت اور شفقت سے نہیں دیکھتے اور وہ آگے نکلتے جاتے ہیں. ہم مارے کیوں جاتے ہیں؟ ہم نفس سے محبت کرتے ہیں، نفس سے پیار کرتے ہیں، اور اس کو رشک دینے کے لیے ہم خدا کو ناراض کرتے ہیں، اس کو آرام دینے کے لیے خدا کے مصطفیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اس کو آرام دینے کے لیے ہم پتہ نہیں کس کس کا گھر تباہ کر دیتے ہیں، اس کو آرام دینے کے لیے ہم پتہ نہیں کہاں کہاں آگ لگاتے ہیں، اس کو آرام دینے کے لیے ہم پتہ نہیں کس کس کا تماشا دیکھتے ہیں اور اپنا بھی تماشا بناتے ہیں. اس کے چسکے، اس کے راحت، اس کے آرام کے لیے ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں، ہم اسے غافل ہیں اور یہ دشمن ہے. اس کے آرام کے لیے نہیں کرنا تھا بلکہ تم نے دوست کے لیے کرنا تھا، اور جس پہ دوست راضی ہو جاتا ہے وہ ایسا چین دیتا ہے، ایسا سکون دیتا ہے. وہ بند کوٹھی میں بھی بیٹھا ہو تو پھر بھی اللہ کے انوار برس رہے ہوتے ہیں، سکون کی دولتیں ملی ہوتی ہیں. تو آپ سمجھ نہیں اس کو کہ ولایت کیا ہے. ولایت یہ ہے وہ نفس کے جال میں نہیں پھنستے. اب اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو پھر وہ علاج کرتے ہیں شریعت کی بٹی میں ڈال کر. ایک مقام آتا ہے، پھر اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر اللہ عز و جل کے ذریعے وہ سنتے ہیں. اب اللہ عز و جل کے ذریعے سننا، اللہ عز و جل کے ذریعے بولنا، اللہ عز و جل کے ذریعے چلنا، اللہ عز و جل کے ذریعے انہوں نے دیکھنا ہے. ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ پہلے دن میں یہ حالت بن جاتی ہے. مزید آپ آگے جائیں تو آپ دیکھیں کہ یہ تو میں نے بتایا کہ ولی کون ہے، جو اللہ کا محبوب ہے اور نفسوں سے دشمنی کرتا ہے، نفس کے پیچھے نہیں چلتا، اللہ اس کے رسول کے فرامین پہ عمل کرتا ہے. اب دیکھیں کہتے ہیں ولی کی شرط کیا ہے. ولی کی شرط یہ ہے، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ولی معصوم نہیں ہوتا. ولی کی یہ شرط نہیں
کہ ولی معصوم ہو. ہاں ولی کی یہ شرط ہے کہ ولی محفوظ ہو. کاش آپ یہ میری باتیں اگر ریکارڈ ہو رہی ہیں آپ سمجھے اس کو. ولی کے لیے شرط ہے کہ وہ محفوظ ہو, اور محفوظ اسے کہتے ہیں جس سے گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ بچا کے رکھتا ہے. ہو سکتا ہے, امکان ہے, وقوع بھی ہے, ہو جائے تو کوئی اس کے خلاف نہیں, لیکن اللہ اسے بچا کے رکھتا ہے. تو ولی کی شرط یہ ہے کہ ولی محفوظ ہو. اب مجھے بتاؤ محفوظ کسے کہتے ہیں؟ جس سے گناہ نہیں ہوتا. اللہ پاک بچا کے رکھتا ہے, ہو سکتا ہے لیکن بچا کے رکھتا ہے. ہمارے ہاں ولایت کا معیار کیا ہو گیا؟ ہم کس کو ولی سمجھنی ہیں؟ ویسے عام معنی میں ہر ایک مومن ولی ہے. آپ سارے ولی ہو, سب کو اللہ پاک نے اپنا ولی فرمایا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مومنین کا ولی ہے. اسے کہتے ہیں ولایت عامہ. ولایت عامہ حضور کے ہر غلام کے لیے ہے کہ حضور کو ماننے والا ہر ایک اللہ کا ولی ہے, ہر ایک اللہ کا دوست ہے. لیکن جس ولی کی میں اور آپ بات کرنے کے لیے بیٹھے, سننے کے لیے بیٹھے ہیں, وہ ولی خاص ہیں, وہ ولی عام نہیں. وہ ولی وہ ہے کہ جو ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں رہتا ہے, اللہ کی فرما برداری میں رہتا ہے, اللہ کی یاد میں رہتا ہے. اسے دیکھ کے خدا بھی یاد آتا ہے, اس کی صورت دیکھ کے بھی انوار برس رہے ہوتے ہیں, دل کی تختیاں روشن ہو جاتی ہیں. اس کے خیالوں میں رب ہی کا خیال ہوتا ہے, رب ہی کے انوار برس رہے ہوتے ہیں. وہ گناہ میں نہیں پڑتا, وہ اللہ کی عبادت کو دوست رکھتا ہے اور دائمی عبادت کرتا ہے. اَن یتخللھا عصیان, اور نافرمانی اس میں خلل انداز نہیں ہوتی, وہ گناہگار نہیں ہوتا, وہ فرما بردار ہوتا ہے. اسے ولی کہتے ہیں. آج ہمارے ہاں معیار کیا ہے؟ ولایت کا معیار کیا ہے؟ یہ جو باتیں کر رہے ہیں انہیں ولایت کا پتہ ہی نہیں, انہیں ولی کا پتہ نہیں. ولی کسے کہتے ہیں؟ تو اب آج میں نے جو آپ کو بتایا, ولی کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں, معصوم نبیوں کا مقام ہے. ولی کے لیے محفوظ ہونا شرط ہے, اور وہ لگاتار عبادت کرے گا, گناہ سے بچا رہے گا. یہ معیار, اس کو ذہن میں رکھنا ہے. آپ مزید آگے جائیں تو یہ تو ہو گیا ولی کے لیے. اس کے بعد ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ولی اڑ گیا ہے تو ولی ہے, یہ اڑ گیا ہے تو ولی ہو گیا, کوا گرا دیا ولی ہو گیا, پانی میں چل پڑا ہے ولی ہو گیا. یاد رکھو یہ ولایت کی شرط نہیں ہے, یہ ولایت کی شرط نہیں ہے. ولایت کی شرط کرامات کونیاں نہیں, ولایت کی شرط کرامات قلبیاں ہیں. ولایت کی شرط یہ نہیں کہ حاجت پوری کر دی جائیں, اس کی مدد کر دی جائیں تو پھر وہ ولی ہوگا, اس کی دل کی تختی روشن کر دی جائے پھر وہ ولی ہوگا, ہوا پہ اڑے تو پھر ولی ہوگا, جو ہمارے من کی بتا دے ولی ہوگا. نہ, یہ تو کافروں سے بھی ہوتا ہے, میں بتا چکا ہوں. یہ ان کے لیے شرط نہیں. ولایت کی شرط یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کے معارف سے روشن ہو, علوم الہیہ سے روشن ہو. وہ بولے تو سننے والے حیران ہو جائیں, ظاہری علماء بھی حیران ہو جائیں کہ انہوں نے یہ باتیں کہاں سے سیکھ لی ہیں. تو پھر جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں انہوں نے کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھی نہیں, انہوں نے اللہ کو اتنا یاد کیا ہے, اتنا یاد کیا ہے, اتنا یاد کیا ہے. اپنے محبوب کے ذریعے اللہ نے انوارات کی بارش کر دی ہے, جو کتابوں میں نظر نہیں آ رہا اللہ نے ان کے دل پہ نازل فرما دیا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ. آج ہمارے ہاں بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں, وہ انہیں شریعت کے مسائل کا پتہ کوئی نہیں, طریقت پہ چل رہے ہیں. ہم نے کہا طریقت کہاں سے آ گئی؟ کون سی طریقت ہے جو شریعت کے بغیر ہے؟ شریعت کو بغیر تو طریقت ہو ہی نہیں سکتی. شریعت پہلا پل ہے, جو اس پل پہ آئے ہی نہیں, طریقت کہاں سے آئے گی؟ اور یہ جتنے گنجے لوگ ہیں یہ بغیر بالوں کے مانگ نکالنا چاہتے ہیں, اور بیوقوفوں بالوں کے بغیر بھی مانگ نکالی جاتی ہیں. یوں سمجھو بال شریعت ہے اور مانگ طریقت ہے, اگر بال ہوں گے تو مانگ نکلے گی. شریعت کے آگے ہے پھل طریقت کا. شریعت تو اقوال مصطفیٰ ہیں, طریقت تو افعال مصطفیٰ ہیں. شریعت حضور کے اقوال ہیں, اس پہ عمل پیرا ہو جائے تو یہ طریقت بن جاتی ہے, رب کرم فرمائے تو حقیقت بن جاتی ہے. یہ تو اگلی باتیں ہیں. لیکن آج ہمارے ہاں کیا جاہلانہ گفتگو ہوتی ہے تو پیر بنائے بیٹھے ہیں, اس کو پتہ نہیں کہاں تک چڑھا دیا ہے. ولی کی شرط یہ ہے جب بولے تو پتہ چلے کہ یہ خدا کا پتہ دے رہا ہے, یہ معرفت کی باتیں کرتا ہے, یہ شریعت کی باتیں کرتا ہے. یہ کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ کہاں آمینہ کے لال کے ذریعے خدا سے لے رہا ہے. خدا تعالیٰ چاہے تو قسم سے دے, تو چاہے وہ بھی اپنی عطا سے اس طرح عطا فرما دے.
تو دونوں طریقے وہبی بھی ہیں، قصبی بھی ہیں۔ تو ولی جب عمل کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اللہ دو زانو ہونے نہیں دیتا، پھر وہ عمل کی برکت سے اللہ اور نور دے دیتا ہے اور علم کی دولتیں آ جاتی ہیں۔ تو آپ سمجھے ولایت کی شرط میں نے کیا بتائی کہ یہ کرامات کونیہ نہیں کہ یہ باتیں بتانا، ان کی شرط یہ ہے کہ ان کے دل میں علوم الہیہ کا دریا ہوگا، ان کے دل میں معارف الہیہ کا دریا ہوگا، اللہ کے عرفان ہوں گے، تو یہ ولایت کی شرط ہے۔ اگلی بات آپ سماعت فرمائیں کہ اللہ جل وعلا کیا فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں۔ یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ زمانہ جو آپ نے پہلے نہیں دیکھا اور آگے کیا ہونا ہے، اللہ پاک یہ بچائے۔ آج یہ ولی کا لفظ بول کر صحابہ کو بھی پیچھے کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کو ولی پہ بولے، پیر پہ بولے ہم سیخپا ہو جاتے ہیں، صحابہ پہ بولے ہمارے سر پہ جونگ بھی نہیں رینگتی۔ بتاؤ ولی جسے ہمیں سمجھ رہی ہیں وہ صحابہ سے بڑے ہیں، ان کا مقام بڑا ہے۔ یاد رکھو الا ان اولیاء اللہ کے مصداق اول اس آیت کے پہلے مصداق صحابہ ہیں اور ان کی ولایت صحابیت میں چھپی ہوئی ہے۔ صحابی ولی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، کیونکہ صحابیت کا درجہ ولایت سے اونچا ہے، تو صحابیت کے اندر ولایت چھپی ہے۔ اب مجھ سے پوچھو غوث اعظم بھی ولی ہیں، داتا صاحب بھی ولی ہیں، خواجہ صاحب بھی ولی ہیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبند بھی ولی ہیں، یہ سارے ولی ہیں، لیکن صحابہ وہ ولی ہیں جو ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے تو وہ ولی بنتا ہے۔ یہ غوث پاک ولی بنے ہیں تو ان کے مقتدا صحابہ ہیں، ان کے پیشوا صحابہ ہیں، داتا صاحب کے پیشوا صحابہ ہیں۔ تو سب سے پہلے اس امت کے ولی جن کے سینے کو آمنہ کے لال نے اپنی نگاہ سے ڈائریکٹ صاف کیا ہے وہ صحابہ ہیں، اور جو ان کی اتباع میں چلے گا اللہ انہیں بھی ولایت کا نور عطا فرما دے گا، پھر وہ ولی ہیں۔ آپ اس کو اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد۔ ابھی آپ مزید اس پہ توجہ فرمائیں تو فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب بات بندے یہ بھی سوال کر دیتے ہیں کہ ولی کو کوئی خوف نہیں تو نبی کو خوف ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں موجود ہے یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ نہ ڈریے۔ اور اللہ پاک ولیوں کے بارے میں فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ولیوں کو خوف نہیں اور نبی کو خوف ہے، تو کیا ولی کا مقام نبی سے زیادہ ہے؟ ایسے آج کل بڑے لوگ پیدا ہو گئے، مرزا جیلمی جیسے لا علم لوگوں کے ایمانوں پہ حملے کرتے ہیں اور ایسے ایسے سوال اٹھاتے ہیں کہ علماء کے پاس نہ بیٹھنے والے پریشان ہو کر بات تو ایمان سے پھر جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ سنیں، یہ تو میں نے صحابہ کی ولایت کی بات کی، نبی کی جو ولایت ہے وہ ولی کی ولایت سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ میں نبوت کی بات نہیں کر رہا، ولایتیں نبوت کی ولایت، نبی کی ولایت، نبی کی ولایت ساری مخلوق، سارے قطب غوث، سارے صحابہ، نبی کی ولایت سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ لیکن ولی پہ خوف نہیں تو نبی پہ، تو نبی کے تابع ہو کر ولی اس مقام پہ پہنچے، تو ولی کو کوئی خوف نہ ہو تو نبی کو خوف ہو، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سنو، ولی کو بھی خوف ہوتا ہے، نبی کو بھی خوف ہوتا ہے، لیکن اپنی ذات کا نہیں ہوتا، ان کے دل کے اوپر کسی کا رعب نہیں ہوتا، اور تکلیف سے بچنے کے لیے یہ ایک کیفیت آتی ہے کہ کوئی موذی چیز تکلیف نہ دے، فلاں چیز تکلیف نہ دے، یہ تو نبی سے بھی ہوتی ہے، یہ ولی سے بھی ہوتی ہے، لیکن جو خدا کا ہو جاتا ہے اس کے دل کے اوپر کسی کتے کا رعب بھی نہیں آ سکتا، کسی درندے کا رعب نہیں آ سکتا، کوئی جتنا مرضی ڈرائے دل پہ غالب نہیں آتا، کیونکہ ہر گھڑی ہر لمحہ ان کے دل پر اللہ کے انوار و تجلیات داخل ہوتے رہتے ہیں۔ تو نبی کے تابع ہو کے ولی ہوتا ہے تو ولی بھی جسمانی طور پر اذیت سے بچتا ہے کہ یہ اذیت، لیکن دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا، کسی کو خوف نہیں ہوتا۔ تو نبی کے تابع کو یہ مقام ملا ہے تو نبی تو وراء الورا ہیں، اس لیے ان چیزوں کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ ایمان والے ہیں اور وہ متقی ہیں، جو میں نے پہلے بتا دیا، یعنی وہ صحیح العقیدہ ہیں، ان کا عقیدہ صحیح ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، وہ اس پہ کاربند ہیں، ان کے نظریات بالکل کلیئر ہیں۔ آج ہمارے ہاں یہ دیکھا نہیں جا رہا